اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی عقیدتاً عرض کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات، شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، جس میں میں اور آپ سبھی حاضر ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوں کہ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں کے فیوز و برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ قرآن پاک کے 27ویں پارہ میں سے سورہ القمر کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں قیامت کی قربت کا ذکر ہے اور کفار مکہ قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر ان کو دائمی جادو کہہ دیتے اور ان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ کفار کی ہٹ درمی کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر انکار کرتے اور ان کو نہیں مانا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ کی اور ان کا ذکر قرآن مقدس میں مذمت کرتے ہوئے فرما دیا، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہوا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دائمی جادو ہے۔ یعنی نشانیوں کو دیکھ کر کفار مکہ انکار کرتے اور اس کو جادو قرار دے دیا کرتے تھے۔ جس طرح کفار مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا، حضور نے انہیں دکھا بھی دیا تو آنکھوں سے دیکھ کر بھی کہنے لگے یہ تو دائمی جادو ہے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم تمہارے چڑھ جانے پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جسے ہم خود پڑھیں۔
اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اے محبوب، اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا بھی ان پر نازل کر دیں تو پھر وہ اس کو چھو لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو کہنے لگتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی ہم کوئی چیز کاغذ میں لکھ کر بھی ان کے لیے بھیج دیں تو پھر بھی یہ اس کو نہیں مانیں گے اور اس کو کھلا جادو قرار دے دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان کا ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، تم ہم پر آسمان کے ٹکڑے کر کے گرا دو جس طرح کہ آپ نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ اگر آسمان کے ٹکڑے کر کے بھی ان کا پر گرا دیے جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے جواب میں پھر ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر یہ آسمان سے ٹکڑے گرتے بھی دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو تہ در تہ بادل ہیں، یعنی اس کا بھی یہ انکار کر دیں گے اور اس کو بھی یہ نہیں مانیں گے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت ان میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے اور اس پر ایمان نہ لاتے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، بلکہ وہ کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، پھر بھی وہ محبوب آپ کی باتوں کو نہ مانتے۔ اور پھر کفار مکہ نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم سے پوچھیں آپ جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے یا کہ نہیں ہے، اور ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں۔ تو اللہ نے ان کے رد میں پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے محبوب اگر ہم ان پر فرشتوں کو بھی نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے ہم جمع کر دیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ احباب ذی احتشام، ان آیات بینات میں جو بھی کافروں نے ڈیمانڈ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری فرمائی۔ اللہ نے قرآن پاک میں حکم نازل فرمایا تو یہ لوگ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا تو پھر بھی ان لوگوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا، اور اسی طرح آج بھی یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے باوجود لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں
ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آئیے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جن کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تذکرہ فرمایا ہے، ذکر کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، سال مہینے کا لگنے لگ پڑے گا اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر لگنے پڑ جائے گا، اور ایک ہفتہ جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ایک مکمل ہفتہ جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور ایک دن جو ہے وہ ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالْدَرْمَةِ بِالنَّارِ، اور ساعت اس طرح ہوگی جس طرح آگ میں کوئی شعلہ بلند ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح زمانہ جو ہے وہ قریب ہو جائے گا کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا، اور گزرتے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر جائے گا۔ اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اگر ان چیزوں کی طرف ہم دیکھیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، سال شروع ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، سال گزر جاتا ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، مہینہ گزر جاتا ہے، اور ہفتہ شروع ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ہفتہ گزر جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور اتنی تیزی سے وقت جاری ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ دن بدن جو ہے وہ اتنی دور تک انسان چلا جاتا ہے، لیکن انسان کو پتہ تک نہیں کہ کتنی تیزی سے جو ہے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس میں بڑی وضاحت سے نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث پاک جو میں نے بیان کی ہے وہ بھی ترمذی شریف سے، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ صاحب مشکات نے اشراط الساعات میں صفحہ نمبر 470 پہ ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیوالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو لوگ دولت بنا لیں گے اور اس کو اپنا مال سمجھیں گے اور اس کو غرباء میں تقسیم نہیں کریں گے، جس کے ہاتھ چڑھے گا وہ اس کو ہڑپ کر جائے گا۔ یہ پہلی نشانی قیامت کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس مال آتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ غریبوں کا مال ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے، اس کو اپنا سمجھ کر ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور دوسری نشانی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، اور امانت جو ہے اس کو مال غنیمت شمار کیا جائے گا، اور لوگ امانت دار نہیں رہیں گے۔ امانتوں کو جس کو دیا جائے گا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
لوگ امانتوں میں خیانت کریں گے، امانت کو اپنا مال سمجھ کر اس کو کھا جائیں گے، اور یہ قیامت کی دوسری نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے آدمی عاری ہوگا، اور زکوٰۃ کو اس طرح سمجھا جائے گا جس طرح انسان پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، تو یہ بھی قرب قیامت ہوگا۔ اگر ان ساری چیزوں کی طرف ہم غور کریں تو یہ نشانیاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے صدیوں پہلے گنوائی تھی، اسی طرح لوگ جو ہیں ان میں کر رہے ہیں، اور یہ قرب قیامت کا احوال ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرما دیا تھا۔ وَتُعَلَّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم سیکھا جائے گا لیکن دین کے لیے نہیں سیکھا جائے گا، یعنی ان میں دین کے علاوہ کوئی اور علوم سیکھے جائیں گے اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم دین سیکھا جائے گا لیکن سیکھنے والا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں سیکھے گا، دین کی اشاعت کے لیے نہیں سیکھے گا، پیسوں کے لالچ میں سیکھے گا کہ میں اس کے ساتھ دولت کماؤں، اس کے ساتھ پیسہ کماؤں، تو ان چیزوں کے لیے وہ علم کو حاصل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے وہ علم دین حاصل نہیں کرے گا۔ تو آج اکثر لوگ علم سیکھتے ہیں اور سیکھ کر علم دین سے بھی معیشت کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اپنی دنیا داری کے لیے سیکھتے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو صاحب علم کہلوانے کے لیے سیکھتے ہیں، تو ان کا علم ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ علم دین اسی کو فائدہ دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سیکھے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے سیکھ کر دین کی اشاعت کرے گا۔ اور آگے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانی بیان کی ہے، اس کی طرف اگر ہم غور کریں تو اس کی لپیٹ میں تو ہم سبھی آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی جو ہے وہ اپنی عورت کی بات مانے گا اور والدہ کی نافرمانی کرے گا، والدہ کے حکم کی عدولی کرے گا، عورت کی بات کو ترجیح دے گا، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج گھر میں جس کی والدہ موجود ہے وہ والدہ کو نوکروں کی طرح سمجھتا ہے، والدہ کو گھر میں کام کاج کے لیے سمجھتا ہے، اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جس کو والدین کے ادب کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن اکثریت سے دیکھیں، والدہ اگر گھر میں موجود ہے تو اس کو جو ہے وہ گھر میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جھاڑو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بیوی کی بات کو مان کر والدہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرب قیامت یہی ہوگا کہ آدمی اپنے بیوی کی تو بات مانے گا لیکن والدہ کی نافرمانی کرے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے صدیوں پہلے جو ہے ارشاد فرما دیا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر جو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نشانی بیان فرما رہے ہیں، ادنا صدیقہ و اقصی آباہ، اپنے دوست کو اپنے قریب جانے گا اور باپ کو اپنے آپ سے دور کرے گا۔ تو آج باپ 1000 مرتبہ بیٹے کو سمجھاتا رہے کہ بیٹا یہ تو نے کام نہیں کرنا، اس میں میری عزت نہیں ہے، تو بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا،
اور باپ مجبوراً اس کے دوستوں کو کہتا ہے کہ اس کو سمجھاؤ کہ ایسا کام نہ کرے، اس کو سمجھاؤ کہ ایسے نہ کرے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے فرما دیا تھا کہ آدمی جو ہے اپنے دوست کی بات مانے گا، باپ کی بات کو نہیں مانے گا، دوست کی بات کو ترجیح دے گا، باپ کی بات کو انسنی کر دیا کرے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ باپ سمجھاتا پھرے تو آدمی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور ہر بات دوست سے شیئر کر لیتا ہے، باپ سے شیئر نہیں کرتا۔ حالانکہ مسئلے کا حل جو ہے وہ باپ ہے، اس نے بیٹے کو جو ہے وہ تمام تر سہولیات مہیا کی اور بیٹے کو جوان کیا۔ اب باپ کی یہ عزت ہے کہ باپ کی مانی نہیں جاتی، اور دوست کو آدمی اپنے قریب سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا وعدنا صدیقہ واقصى اباہ، اپنے دوست کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے قریب جانے گا، اور باپ کو اپنے آپ سے دور۔ تو یہ آج آپ اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھیں تو یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا معاشرہ ان خرابیوں کی لپیٹ میں ہے کہ آدمی باپ کی پرواہ نہیں کرتا اور دوست کی بات کو مانتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا، وَظَهَرَ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، اونچی اونچی لوگ دنیاوی باتیں کریں گے، مذاق ٹھٹھا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مسجد میں جو ہے وہ گپے لگائیں گے، اور مسجد میں بیٹھ کر مسجد کی توہین کریں گے۔ تو یہ قرب قیامت اسی طرح ہو رہا ہے کہ آدمی فارغ ہو کر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، مساجد اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بنائی گئی ہیں، مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، مساجد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو مساجد میں بیٹھ کر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ جائے کہ ہم دنیاوی باتیں کہہ کر ایک دوسرے سے نفسانی خواہشات کا اظہار کریں۔ مساجد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مساجد میں ایسا ہوتا ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تمام مسجدیں اگر دیکھیں، ایون کہ آپ خانہ کعبہ میں چلے جائیں تو لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں، مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا تقدس تمام مساجد سے بڑھ کر ہے، وہ تو وراء الورا ہے۔ اگر ہم اپنے طور پر نیچے طبقے میں دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، تو ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس پہ سو ہم اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ذکر کے لیے مساجد ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے مساجد ہے۔ پھر اب اس دور میں مساجد میں جو علماء ہیں وہ بھی مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، جوتے سناتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم علماء مانتے ہیں اور ان سے ہم علم سیکھتے ہیں۔ پھر نعت خان ایسے ہیں جو دھمالے ڈالتے ہیں، طبلے بجاتے ہیں، وہ بھی مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن چیزوں سے مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے صدیوں پہلے فرما دیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلہ کی سرداری جو ہے ان کے فاسق و فاجر آدمی کو سونپ دی جائے گی۔ جتنا برا شخص ہوگا اس کو قبیلے کا سردار بنا دیا جائے گا، جتنا بد مذہب ہوگا اس کو قبیلے کی سرداری سونپ دی جائے گی، کہا جائے گا یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ،
اور ان کا قوم کا ذمہ دار جو ہے وہ ان میں سے رذیل آدمی ہوگا. سب سے ذمہ دار جو قوم کا بنایا جائے گا، ناظم جو بنایا جائے گا، ذمہ داری جس کے ذمہ سونپی جائے گی، وہ قوم میں سب سے ذلیل شخص ہوگا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا، وَظَاهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، رنڈیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی اور باجے عام ہو جائیں گے. آج اپنے ہر گھر میں اگر ہم دیکھیں، ہر جیب میں دیکھیں، ہر مسجد میں دیکھیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، موبائل بج رہا ہوتا ہے، سمیت میرے سبھی کے پاس موبائل ہے. اذان ہو رہی ہوتی ہے، موبائل بج رہا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، موبائل بج رہا ہوتا ہے. مساجد اس گنگناہٹ سے خالی نہیں ہے، باجے مساجد میں بجنے شروع ہو گئے ہیں. گھر تو کوئی بھی خالی نہیں ہے، گھر میں ٹی وی چلتا ہے، رنڈیاں ناچ رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں، اور اس میں گانے جو ہیں وہ عام ہوتے ہیں، یہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اس دور میں نہ آپ بچ سکتے ہیں، نہ میں بچ سکتا ہوں. اللہ جس کو توفیق دے، انسان کوشش کرے کہ میں نے ان چیزوں سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، تو پھر ہے جا کر انسان اگر کچھ ان سے بچ جائے، وگرنہ ان کی ہوا سے کوئی بھی نہیں اب بچتا. ہر ایک کی جیب میں، ہر گھر میں، ہر بچے کے پاس موبائل موجود ہے. ہاں، یہ قیامت کی نشانیاں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکرم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی. جتنا برا آدمی ہو، آج دیکھیں وہ ٹیکے سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو قتل کیا، میں نے فلاں چوری کی. ایک تو خود مجرم ہے، دوسرا لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ لوگوں میں دہشت پھیلاؤں، لوگ کہیں یہ بڑا بہادر ہے، بڑا ایسا ہے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. لوگ اس سے ڈریں کہ یہ جی قاتل ہے، یہ فلاں ڈاکو ہے، یہ فلاں چور ہے. اس کے شر سے لوگ ڈریں، اور یہ شر پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے لوگوں میں ان چیزوں کو رواج دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اکرم الرجل مخافۃ شرہ، غریب آدمی بیچارہ گزرتا جائے نا، اس سے تھوڑا سا بھی کوئی کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، وہاں جا کر اس کی تذلیل کرتے ہیں. لیکن برا شخص گزرتا جا رہا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی، اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اس کے بارے میں برا لفظ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. میں یہ قیامت کی نشانیاں ہے کہ آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. شوربۃ الخمر وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، شراب عام ہو جائے گی، ہر دسترخوان پہ شراب. یہ بڑوں کی جتنی محافل ہیں ان کو دیکھے، شراب عام ان کے دسترخوان پہ ہوتی ہے، اور شراب علی الاعلان پی جا رہی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. غریب آدمی بیچارہ کوئی پکڑا جاتا ہے تو ساری عمر کے لیے وہ دھکے کھاتا رہتا ہے. تو فرمایا اس امت کے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے، کہیں گے وہ تو اچھے ہی نہیں تھے، وہ تو ایسے ہی نہیں تھے. آج دیکھیں کچھ ایسے علماء بھی نکلے ہیں جو اپنی جہالت کو پھیلانے کے لیے صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اہل بیت پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو ایسے لوگ تھے. فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ فاسق و فاجر لوگ جو ہیں پہلے نیک اور متقی لوگوں کو برا جانیں گے. فرمایا قرب قیامت ایسا ہی ہوگا کہ لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کریں گے، اہل بیت کے بارے میں باتیں کریں گے، اولیاء اللہ بزرگان دین جنہوں نے اتنی پیاری زندگی بسر کی ہے ان پر لعنت کرتے ہوں گے. فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. فرمایا یہ سب نشانیاں جب ظاہر ہو جائے تو پھر ہو گیا کیا؟ آئیے حضور فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، پھر جب یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو پھر انتظار کرنا، سرخ ہوائیں چلیں گی، سرخ آندیاں چلیں گی، جو خدا کا عذاب ہوگا. وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے آئیں گے، لوگ ملیا میٹ ہوتے چلے جائیں گے، اور پورے کے پورے علاقے جو ہیں اس زلزلہ کی لپیٹ میں آ جائیں گے. وَخَسْفًا، اور زمین میں لوگ دھنسے جائیں گے. وَمَسْخًا، ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، بگڑ جائیں گی.
وقذفن، آسمان سے پتھر برسیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے، وآیات تتابعا کا نظام قطع سلکہ فتتابعا، فرمایا یکے بعد دیگرے نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور اس طرح ظاہر ہوں گی یکے بعد دیگرے، جس طرح تسبیح جو ہے اس کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو یکے بعد دیگرے موتی نیچے گرتے ہیں، اس طرح قرب قیامت نشانیاں ظاہر ہوں گی، لیکن لوگ ماننے سے انکار کریں گے۔ آج ہم آندھی دیکھتے ہیں، طوفان دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہم اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھیں، ہم اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، زلزلہ آتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں کہ یہ کس وجہ سے آیا، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے، لوگوں سے ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، لوگوں کا مال نہ کھائیں، لوگوں کو اذیت نہ دیں، لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، اس کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اور لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، کوئی بچارہ آدمی اس کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے مجمع کی نظر اس کی جیب پر ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لوگوں نے عورتوں کی انگوٹھیاں اتار لی، ان کے کانٹے اتار لیے اور لوگوں کی جیبیں خالی کر دی۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے انسان کو بتائی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ سبھی نشانیاں اگر آپ دیکھیں تو اب یہی رہ گئے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسے اور ہمارے اوپر بڑھیں تو پھر ہم مانیں کہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ بھائیو یہ ساری خدا کی نشانیاں ہیں، ہم ان کی لپیٹ میں ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اپنا دامن ان کانٹوں سے سنبھال کے نکل جائے، وگرنہ یہ کانٹے ہیں اور ہمارے کپڑوں کو اپنی طرف کھینچ کر پھاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح مومن ہے، مومن اپنی زندگی گزارنے کے لیے دنیا سے نکلنا چاہتا ہے تو دنیا کو اس طرح بچتے بچتے جو ہے وہ گزار کے نکل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے عذابات سے محفوظ فرمائے۔